بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ 40 سال اللہ کے نبی ان میں رہے، پھر آپ نے دعویٰ کیا نبوت کا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، تمہیں نفساً قلباً پاک صاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن پڑھنے سے انسان کا ظاہر باطن سب پاک ہوتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت اور دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار معرفت اور حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ کا بہترین جو ذکر ہے اور جو حمد ہے وہ شکر ہے۔ اللہ کا بہترین ذکر کیا ہے؟ حمد اور شکر ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ آسمان پر ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم تنہا اکیلے ذکر کرتے ہیں تو اللہ اکیلے ذکر کرتا ہے، اور اگر ہم مجمع میں ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے وہی ذکر جو ہے وہ عرش پہ جا کر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح مکھیاں نہیں بن بناتی، اس طرح سے وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت تک وہ اوپر ذکر کرتے ہیں جب تک ہم زمین پر نیچے ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ جب بھی ہم اللہ کا ذکر کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ عرش پر ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اور بہترین ذکر کیا ہے؟ شکر کرنا۔ بہترین ذکر کیا ہے بیٹا؟ شکر کرنا۔ بہترین جو ذکر ہے اللہ کا شکر کرنا ہے، اور شکر کی جو بہترین ایک شکل ہے وہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، شکر کی جو بہترین ایک شکل ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہترین وہ شکرانہ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو یہ بہترین عبادت بھی ہے، بہترین شکرانہ بھی ہے، اور بہترین جو ہے وہ بندگی ہے، اور بہترین اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہے۔ اور بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ہی واحد ہے، تو ہی یکتا ہے، اور ہم سب تیرے ہی محتاج ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو۔ اچھا، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی کٹھن وقت آئے تو آپ نے عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، مگر صبر کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ شور نہیں بچانا، اپنے بال نہیں نوچنے، کوئی ناشکری نہیں کرنی، بس صبر کرنا ہے اور ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا۔ وظائف کرنے ہیں، ذکر کرنا ہے، عبادات کرنی ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بیٹا؟ جی، صبر کے ساتھ مدد چاہا کرو۔ اے ایمان والو، یہی ہے نا آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، سبحان اللہ، آیت نمبر 154، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ یہ جی غزوہ بدر، غزوہ احد ہو رہا تھا، اور مسلمان اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں ان کے درجات بیان فرما رہے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو یہ مردہ ہیں۔ انہیں مت کہا کرو یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ واضح طور پر بار بار قرآن میں کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں آزماؤں گا۔ اس لیے ہمیں آزمائش کے لیے تیار رہنا ہے۔ اب کون کون سی آزمائش؟ سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف، کچھ خوف سے۔ یہ خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ یہ خوف دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، یہ خوف کسی کیڑے مکوڑے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ خوف کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اکثر انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کسی چیز سے، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خوف سے بھی آزماؤں گا۔ والجوع، اور میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ کھانا پینا اور بھوک کا لگنا یہ بھی ایک انسان کی آزمائش ہے۔ روٹی پانی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ میں تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں، اور یعنی مال کی کمی سے۔ کبھی بندہ امیر ہوتا ہے، کبھی بندہ غریب ہوتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں۔
تو اسے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ من الاموال والانفسی، اور اللہ فرماتا ہے والانفسی والثمرات، اللہ فرماتا ہے اور اے حبیب ہم پھلوں کے نقصان سے، اور پھر اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ خوف سے اللہ آزما رہا ہے، بھوک سے آزما رہا ہے، پھل سے مراد اولاد بھی ہو سکتا ہے، اولاد یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی ہے، وہ جس بات پر بھی بندے کو آزما لے، جس چیز پہ بھی آزما لے، جس شے سے بھی آزما لے، رزق پہ آزما لے، اولاد پہ آزما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن جب آزمائش آ جائے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور صبر کرنا ہے، اور ڈٹ کر اس کا کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کو ختم فرما دیں گے۔ یہ آنی ضرور ہے، اس کے لیے تیار رہنا، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ یہی ہماری کتاب ہمیں سکھا رہی ہے کہ اے انسان اللہ تمہیں آزمائے گا، اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا، لیکن یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ غم کے بعد پھر خوشی بھی ہے، سبحان اللہ، آزمائش کے بعد پھر کیا ہے؟ آسانی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، الذین اذا اصابتہم، جس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی اللہ ہی کا مال ہے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور کہتے ہیں ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بے در پہ نوازشیں اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، من ربہم ورحمہ، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ، اللہ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ من الشعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس، بڑا خبردار ہے۔ صفا مروہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا بیٹا، بی بی ہاجرہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے، یہ دو پہاڑیاں ہیں جن پر آپ نے دوڑ لگائی تھی، اور جب بھی ہم حج عمرہ کرتے ہیں تو وہاں دوڑتے ہیں اور ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت در لعنت۔ مگر جو لوگ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اصلاح کا دروازہ کھلا ہے، اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی صفت ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور کب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ آخری سانس سے پہلے۔ بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ سبحان اللہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں، ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کہ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں اور بڑی وضاحت سے بتا دی ہے قدرت کے جو شاہکار ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ آسمان، زمین، دریاؤں پہ کشتی کا چلنا، یہ اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ، ان کو دیکھو اور اللہ کی طرف لوٹا۔
اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں، اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ۔ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حب للہ، یعنی وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لے جب اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جب وہ پیشوان کفر جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، وہ سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے، سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے، اور یہ ساری بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر دے جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی۔ یوں اللہ انہیں ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت بھی دوزخ سے نہ نکلنے پائیں گے۔ جن پیروکاروں کے پیچھے، جھوٹے لوگوں کے پیچھے لگ کر ہم اپنی آخرت برباد کر لیتے، تو فرمایا وہ ان سے بیزار ہوں گے۔ جو بتوں کی پوجا کرتے بت ان سے بیزار ہوں گے، جو لوگ شرک کرتے ہیں اور جن کے پیچھے لگ کر دوسرے لوگ شرک کرتے ہیں وہ ان سے بیزار ہوں گے۔